بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کو نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کے عنوان سے سبق پڑھایا جانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس سبق کو بھی غور سے سماعت کر کے یاد کریں گے۔ کل چونکہ 12واں سبق تھا اور 12 تاریخ بھی تھی، اور آج 13 جون ہے اور 13واں سبق پڑھایا جانا ہے۔ کل کے سبق کے اندر میں نے آپ حضرات سے بتلایا تھا اور کہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے اندر نبی بنایا اور نبی بنا کر کے بھیجا گیا، جس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں، تو اس قوم نے ان قوموں نے کیا جواب دیا یہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا کیا اللہ کو ان کے بغیر کوئی اور نہیں ملا؟ کیا سب لوگ مر گئے ہیں؟ اس فقیر کے بغیر کوئی نہیں ملا؟ بلکہ جاہلوں نے تو یہاں تک کہہ دیا یہ تو تمہارے جیسے ایک انسان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو کوئی فرشتہ اتار دیتا، یہ تو ہم نے اور اپنے پہلے آبا سے بھی نہ سنا۔ خیر، تو طرح طرح کی باتیں ہوئی، لیکن آج یہ 13واں سبق اور آج یہ 13 تاریخ ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان جو گفتگو ہوئی یا جو بات ہوئی، اس کو آج جو ہے ہم آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ عنوان ہے آج کا بین نوح و قومہ۔ کان الناس يرون ان عبادة الاصنام هو الحق وان عبادة الاصنام هو العقل، وكانوا يرون ان الذي لا يعبد الاصنام هو في ضلالة وسفاهة، وكانوا يقولون قد كان آباؤنا يعبدون الاصنام فلماذا لا يعبدوها هذا، وكان نوح يرى ان عبادة الاصنام ضلالة وان عبادة الاصنام سفاهة۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ترجمہ یوں ہے کہ لوگ بتوں کی عبادت کو حق سمجھتے تھے اور بتوں کی عبادت کو عقل سمجھتے تھے، اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جو آدمی بتوں کی عبادت نہیں کرتا وہ گمراہ ہے، پاگل پنے میں ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ ان کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ اور نوح بتوں کی عبادت کو گمراہ سمجھتے تھے، بتوں کی عبادت کو بیوقوفی سمجھتے تھے، اور نوح سمجھتے تھے کہ آبا گمراہ اور پاگل پنے میں تھے، اور آدم جو آبا کے باپ بھی تھے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے تھے، اور قوم گمراہی اور بیوقوفی میں تھی۔ وہ پتھروں کی عبادت کرتی تھی، اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کان الناس یرون ان عبادت الاصنام هو الحق وان عبادت الاصنام هو العقل۔ لوگ بتوں کی عبادت کو حق سمجھتے تھے اور بتوں کی عبادت کو عقل سمجھتے تھے۔ وكانوا يرون ان الذي لا يعبد الاصنام هو في ضلالة وسفاهة، اور وہ خیال کرتے تھے کہ جو آدمی بتوں کی عبادت نہیں کرتا وہ پاگل ہے، وہ گمراہی کے اندر ہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ قَدْ كَانَ آبَاؤُنَا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فَلِمَاذَا لَا يَعْبُدُوهَا هَذَا۔ اچھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ ان کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ اور آگے لا يعبدوها هذا، ہمارے آبا و اجداد تو یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، پھر یہ بتوں کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟
وَكَانَ نُوحٌ يَرَى أَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ ضَلَالَةٌ وَأَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ صَفَاهَةٌ۔ نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ آبا گمراہی اور پاگل پنے میں تھے، اور آدم جو کہ آباؤں کے باپ بھی کے باپ تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے تھے۔ کان نوح یرا ان الآباء كانوا فی ضلالۃ و صفاہۃ وان آدم هو ابو الآباء، وہ باپوں کے باپ۔ کان یعبد الاصنام، ما کان یعبد الاصنام، وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے تھے۔ وَأَنَّ الْقَوْمَ فِي ضَلَالَةٍ وَصَفَاهَةٍ، اور قوم جو ضلالت کے اندر، بیوقوفی کے اندر، گمراہی کے اندر تھی، وہ لوگ پتھروں کی کیسے عبادت کرتے تھے، اور وہ اس چیز کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں، اور وہ ان کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ قام نوح فی القوم ویقول بِعَلَى صَوْتِهِ، نوح علیہ السلام اپنے قوم کے درمیان کھڑے ہوئے، جی اپنی پوری بلند آواز سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کیا جواب دیا؟ بے شک ہم تجھے صاف گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، میرے ساتھ گمراہی کا کیا تعلق ہے؟ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات کو پہنچاتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ جی علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا، اعبدوا اللہ، کیا کہا؟ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ کہا کہ میں گمراہی سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں بھیجا گیا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغامات لے کر کے، میں تم کو بتلاؤں گا، اچھے اور برے کی تمیز کے متعلق میں تمہیں سمجھاؤں گا، جس کو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ نوح علیہ السلام نے جو باتیں تھیں وہ ساری کی ساری باتیں اپنے قوم کے درمیان کھڑے ہو کر کے بلند آواز میں انہوں نے اعلان بھی کر دیا، لوگوں کو سمجھایا بھی، لیکن چند مومن ہوئے، ایمان لائے، اور وہ بھی ایمان لائے تو کافروں کی نظر میں وہ گھٹیا شمار ہونے لگے۔ انشاءاللہ یہ سبق آپ کو کل پڑھایا جائے گا، اور آج کا سبق یہی ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کے درمیان جو باتیں ہوئی وہ آپ نے غور سے سنا۔ انشاءاللہ اگلا سبق کل پڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔